بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے بیٹا سوشل اسٹڈی کلاس 4 کا پیج نمبر 14۔ آج ہم پڑھیں گے پاکستان کا تیسرا صوبہ بلوچستان۔ تو چلیے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ دا کیپٹل آف بلوچستان از کوئٹہ۔ بلوچستان کا جو کیپٹل ہے یا دارالخلافہ ہے وہ ہے کوئٹہ، وچ از آلسو اٹس لارجسٹ سٹی، جو بلوچستان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ ہم نے پڑھا بلوچستان کا کیپٹل کوئٹہ ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ It has an extremely dry desert climate۔ اس کی آب و ہوا بہت خشک ہے۔ ڈرائی ڈیزرٹ کلائمیٹ میں آب و ہوا بہت خشک ہے، ہوا میں نمی بہت کم ہوتی ہے۔ There is very little vegetation۔ یہاں بہت کم تعداد میں پودے پائے جاتے ہیں۔ However، اس کے باوجود fruit trees like apple, peaches, grapes, cherry, almonds, pomegranates and plums grow very well in some areas۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ یہاں پر بہت کم تعداد میں پودے پائے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود میوجات کے درخت جیسا کہ سیب کے درخت، پیچز مین آڑو کے درخت، گریپس انگور، چیری کو اردو میں ہم کہتے ہیں سرخی، ایلمونڈز مین بادام، پومیگرینیٹس مین انار، اینڈ پلمز مین آلوچا یا آلو بخارا۔ تو ان کے درخت اچھے طریقے سے اگتے ہیں، یہ میوجات اچھے طریقے سے اگتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں ان کی پیداوار بہت اچھی ہے۔ جونیپر، الفائن اینڈ کونیفیرس فارسٹس گرو ہیئر۔ بلوچستان میں صنوبر کی جاٹ، الفائن ایک درخت ہے جو بالکل سیدھی ہوتی ہے ایریل کی طرح، اور کونیفیرس مین صنوبری درختوں کے جنگلات ہے۔ تو بلوچستان میں صنوبر کی جاٹ، صنوبری درخت اور الفائن کے درخت کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ It has vast natural resources, especially natural gas, which is supplied to the rest of the country۔ بلوچستان میں بہت زیادہ وسیع تعداد میں قدرتی وسائل موجود ہے یا قدرتی وسائل وسیع تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اسپیشلی نیچرل گیس، خصوصاً نیچرل گیس، قدرتی گیس، which is supplied to the rest of the country، جو پورے ملک کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے بیٹا سوئیناد رنگیس جس کو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، یہ سوئی کے مقام پر بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے قدرتی گیس کا جو پورے ملک کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ The newly developed گوادر پورٹ which is a significant part of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) is in the south of بلوچستان۔ جو نیا بنایا ہوا گوادر پورٹ ہے، گوادر پورٹ یعنی گوادر کی بندرگاہ، ایک اہم حصہ ہے پاک چائنا اکنامک کوریڈور کا یا سی پیک کا، جو بلوچستان کے ساؤتھ میں واقع ہے۔ قائد-اعظم spent the last days of his life in his residence in زیارت بلوچستان۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام، last days مین آخری ایام جمع ہے بیٹا یوم کی، یوم کہتے دن کو، تو یوم کی جمع ہے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام اپنے رہائش گاہ پر گزارے جو زیارت میں تھا بلوچستان میں، یعنی بلوچستان میں زیارت کے مقام پر قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ The shrine of بابا خرواری is also in زیارت بلوچستان میں بابا خرواری جو ایک سینٹ تھا، اولیاء اللہ، ولی، اللہ تعالیٰ کا ولی، اس کا مزار بھی زیارت میں ہے۔ The people speak many languages including بلوچی، پشتو، براہوی اینڈ پرشین۔ بلوچستان کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں جس میں بلوچی زبان، پشتو زبان، براہوی اینڈ فارسی زبان، یہ 4 زبانیں بولی جاتی ہے بلوچستان میں۔ بلوچستان کے لوگ یہ 4 زبانیں بولتے ہیں۔ Their traditional cuisine is سجی۔ کوزین کہتے بیٹا باورچی خانے کے انتظام کو۔ یہاں ٹریڈیشنل کوزین کی بات ہو رہی ہے، کوزین سے مراد ٹریڈیشنل فوڈ ہے۔ تو بلوچستان کا ٹریڈیشنل یا روایتی کھانا جو ہے وہ سجی۔ The سبی میلہ، a livestock fair is held each year in سبی۔
سی بی کے مقام پر ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے الائے اسٹاک پہ، مویشیوں کا ایک میلہ، جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ اپنے مویشی لاتے ہیں، اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ تو یہ منعقد ہوتا ہے سی بی کے مقام پر ہر سال۔ فرام پیپل آل اوور پاکستان وزٹ دس فیئر، پاکستان کے تمام علاقے سے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اس میلے کو دیکھنے کے لیے۔ جو ٹریڈیشنل ڈانسز آر چھاپ، لیوا اینڈ جھومر، بلوچستان کے جو روایتی رقص ہے وہ چھاپ، لیوا اینڈ جھومر، یہ 3 روایتی رقص ہے بلوچستان کے۔ جو ٹریڈیشنل اسپورٹس آر چوک، جی اینڈ ہارس ریسنگ، بلوچستان کا جو روایتی کھیل ہے وہ چوک، جی اور ہارس ریسنگ یعنی گھڑ سواری۔ The men wear loose قمیض اینڈ بگی شلوارز with turbans، بلوچستان کے مرد حضرات یہ پہنتے ہیں لوز قمیض یعنی کھلی ہوئی قمیض، اینڈ بگی شلوارز یا باغی شلوارز یعنی ڈھیلا ڈالا کھلا ہوا شلوار، with turbans، ٹربنس کہتے پگڑی کو یا امامہ کو کہتے ہیں۔ تو بلوچستان کے مرد حضرات کھلی قمیض، کھلی شلوار اور پگڑی پہنتے ہیں۔ while the women wear embroidered frock type shirts، شلوارز اینڈ چادرز، جبکہ عورتیں پہنتی ہیں ایمبرائڈرڈ فراک ٹائپ شرٹس، مین کہ فراک کی طرح ایک شرٹس پہنتی ہے یہ عورتیں، ایمبرائڈرڈ مین جس پہ نقش و نگار کیا ہوا ہوتا ہے، جس پر نقش و نگار کیا جاتا ہے۔ فراک ٹائپ کے شرٹس پہنتی ہے یہ عورتیں، شلوار پہنتی ہے، اینڈ چادرز اور اس کے ساتھ چادرز پہنتی ہے۔ تو مرد حضرات کھلی قمیض، کھلی شلوار اور پگڑی پہنتے ہیں، جبکہ عورتیں نقش و نگار سے بھرے ہوئے شرٹس پہنتی ہے، شلوارز پہنتی ہے اور چادریں پہنتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے خیبر پختونخوا، جو پاکستان کا چوتھا صوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا از the third most populated province of پاکستان۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے بیٹا، خیبر پختونخوا از the third most populated province of پاکستان۔ خیبر پختونخوا جو ہے نا تیسرا بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا۔ پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ ہے خیبر پختونخوا۔ پشاور از اٹس کیپٹل سٹی، خیبر پختونخوا کا جو کیپٹل ہے وہ کیپٹل سٹی ہے، دارالخلافہ شہر ہے وہ ہے پشاور۔ The people speak many different languages including پشتو، ہزارہ، چترالی، ہندکو اینڈ کوہستانی۔ KPK کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، جس میں سے پشتو، ہزارہ، چترالی، ہندکو اور کوہستانی زبانیں یہ KPK میں بولی جاتی ہے۔ KPK کے لوگ ان مختلف زبانوں کو بولتے ہیں۔ It has dense alpine and coniferous forests، KPK میں گھنے جنگلات ہے الفائن ٹریز کے۔ الفائن ایک قسم کا درخت ہے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے ایریل کی طرح۔ کونیفیرس فوریسٹ، کونیفیرس سنوبر کے درخت کو کونیفیرس کہتے ہیں۔ الفائن اور کونیفیرس کے جنگلات پائے جاتے ہیں KPK میں۔ فروٹس such as apples and apricots and nuts and seeds such as almonds, walnuts and pine nuts grow here۔ پھلوں کے درخت بھی یہاں اگتے ہیں جیسا کہ سیب، اپریکوٹس مین خوبانی، اینڈ نٹس اینڈ سیڈز۔ نٹس مین جو خشک میوجات ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نٹس استعمال کرتے ہیں۔ نٹس اینڈ سیڈز مین خشک میوجات اور بیج، جیسا کہ ایلمونڈ بادام، ایلمونڈز مین بادام، والنٹس اخروٹ، اینڈ پائن نٹس۔ پائن نٹس مین پائن یہاں انناس کے لیے استعمال ہوا ہے، پائن نٹس مین انناس۔ انناس کے درخت بھی گرو ہیئر یہاں اگتے ہیں۔ خیبر پختونخوا has many famous tourist destinations such as the town of ناران۔ خیبر پختونخوا میں بہت مشہور ٹورسٹ پلیسز ہے، سیاحت کے علاقے ہیں، جیسا کہ ٹاؤن آف ناران، ناران کا قصبہ، the valleys of کاغان اینڈ کالام، وادی کاغان اور وادی کالام، شندور پاس،
جو چترال میں ہے، دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤنڈ بھی شندور میں ہے۔ یہاں ہر سال ایک بہت بڑا میلہ لگایا جاتا ہے، اس کو شندور پولو فیسٹیول کہتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اینڈ دا اسکی ریزورٹ اور مالم جبہ، اور مالم جبہ کے مقام پر اسکی ریزورٹ ہے۔ جب برف پڑتی ہے سردیوں میں تو بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اسکائنگ کے لیے۔ اسکی ریزورٹ ہے چونکہ اوپر اونچائی سے نیچے اترتے ہیں برف کے اوپر، ایک قسم کی جو ہے نا شوز پہنتے ہیں، اس کے نیچے بہت بڑی میٹل ہوتی ہے، برف کے اوپر پھسلتے ہیں۔ تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں مالم جبہ، یہاں بہت بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سیاحت کا مقام ہے، ایک ٹورسٹ پلیس ہے، KPK کا ایک مشہور پلیس ہے۔ It has a wealth of natural resources such as marble and precious stones۔ KPK میں بہت زیادہ قدرتی وسائل موجود ہے، جیسا کہ ماربل، پریشیس یا پریشیس سٹونز، قیمتی پتھروں کو کہتے ہیں۔ تو KPK میں بہت زیادہ قدرتی وسائل موجود ہے، جیسا کہ ماربل اور قیمتی پتھر۔ It has very little agricultural land but maize, millet, barley, rice, sugarcane and tobacco are grown here۔ KPK میں ایگریکلچر لینڈ بہت کم ہے۔ ایگریکلچر لینڈ اس زمین کو کہتے ہیں جس پر فصل کاشت کی جاتی ہے، تو KPK میں بہت کم ہے، مگر میز، جوار یا مکئی بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ملٹ باجرہ، بارلے جو، رائس چاول، شوگر کین گنا، اینڈ ٹوبیکو تمباکو، یہ تمباکو اور یہ ساری چیزیں یہاں کاشت ہوتی ہے یا اگتی ہے، اس کی کاشت KPK میں ہوتی ہے۔ The traditional cuisine is چپلی کباب۔ KPK کا جو روایتی کھانا ہے وہ چپلی کباب ہے۔ کھٹک ڈانس اینڈ اتھن آر دا ٹریڈیشنل فوک ڈانسز آف خیبر پختونخوا۔ کھٹک ڈانس اور اتھن یہ روایتی رقص ہے یا روایتی ڈانسز ہے KPK کے۔ The shrines of رحمان بابا اینڈ حضرت خواجہ کاکا صاحب آر ان دس پروونس۔ شرائنز کہتے بیٹا مزارات کو، رحمان بابا اور حضرت خواجہ کاکا صاحب کے مزارات اس صوبے میں ہیں، یعنی KPK میں ہیں۔ The traditional sport is مخا آرچری۔ KPK کا جو روایتی کھیل ہے وہ مخا ہے۔ مخا ایک قسم کا کھیل ہے جس میں بہت بڑی کمان بنا دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا تیر بنایا جاتا ہے لکڑی سے، پھر سامنے دیوار پر گیلی مٹی سے ایک نشان بنا دیا جاتا ہے جس کو تھوڑے فاصلے سے مارتے ہیں۔ ابھی بھی یہ KPK کے مضافات میں، KPK کے مختلف دیہاتوں میں اس کھیل کے انعقاد ہوتے، جیسا کہ ثوابی میں اس کھیل کا مقابلے ہوتے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں ان مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے۔ تو KPK کا جو ٹریڈیشنل سپورٹ ہے یا روایتی کھیل ہے اس کو کہتے ہیں مخا۔ پشاوری چپلز اینڈ دا پکول کیپ آر ڈسٹنگوشنگ آئٹمز آف دا پروونس ٹریڈیشنل کلاتھنگ۔ پشاوری چپل اور پکول یہ KPK کے لوگوں کی نشانی ہے، جو KPK کے لوگوں کی نشانی ہے جو دوسرے صوبوں سے KPK کے لوگوں کو ممتاز رکھتی ہے۔ یہ ٹریڈیشنل کلاتھنگ ہے، یعنی روایتی لباس میں KPK کے لوگ کیا پہنتے ہیں؟ پکول اور پشاوری چپل یہ پہنتے ہیں۔ تو یہ پشاور کے لوگوں کی یا KPK کے لوگوں کی ٹریڈیشنل کلاتھنگ ہے یا ٹریڈیشنل لباس ہے، روایتی لباس ہے، جو دوسرے صوبوں کے لوگوں سے KPK کے لوگوں کو ممتاز رکھتی ہے، الگ رکھتی ہے۔ اچھا بیٹا، امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر بھی اگر سمجھ نہ آ جائے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔